बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल वहाब और हम पढ़ रहे हैं इस्लामियात जमात सिवम और हमारे आज का मौजू है तौहीद का तारुफ़। हम सबसे पहले आज के सबक के हासिलात ताल्लुम के बारे में जानेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद और सबक पढ़ने के बाद हमें कौन कौन सी महारतें हासिल हो जाएंगी और हमारे अंदर क्या सलाहियत पैदा हो जाएगी। सबसे पहले तो हम अरकान इस्लाम का मुख्तसर तारुफ़ पढ़ेंगे। इस सबक को पढ़ने के बाद आप अरकान इस्लाम के बारे में जान सकेंगे और साथ ही साथ तौहीद का माना व मफ़हूम भी जान सकेंगे और अल्लाह ताला की ज़ात जो कि वहदहू ला शरीक है उसके बारे में आपको थोड़ा सा तारुफ़ हासिल हो जाएगा। और इसी तरह कलिमा तय्यबा और सूरतुल इखलास की रोशनी में हम तौहीद के बारे में जान सकेंगे और अमली ज़िंदगी में तौहीद के तकाज़े पूरे कर सकेंगे और साथ ही साथ हम अल्लाह ताला की अज़मत और किबरियाई और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने वाले बन जाएंगे। तो असातिज़ा किराम, आपकी सहूलत के लिए लेसन प्लान भी फ़राहम किया जा रहा है। आप इससे मदद ले सकते हैं और अपनी तदरीस के अंदाज़ को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है, सोच कर जवाब देना है। वो सवाल ये है कि ईमान से क्या मुराद है। आप क्लास दुवम में भी पढ़ चुके हैं और जमात अव्वल में भी पढ़ चुके हैं, तो आप मुझे मुख्तसरन बता सकते हैं कि ईमान से क्या मुराद है। जी हाँ, किसी बात को सच्चे दिल से मानना और उस पर यकीन रखना, ये ईमान कहलाता है। और ईमान के चंद अरकान हैं, जैसे किसी भी चीज़ के कुछ अज्जा होते हैं, एक इमारत है उसके अज्जा होते हैं, तो इसी तरह ईमान के भी कुछ अरकान हैं जिन तमाम अरकान को मानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो रुकन है वो है अल्लाह ताला पर ईमान, और दूसरा है फ़रिश्तों पर ईमान, तीसरा है आसमानी कुतुब पर ईमान, और चौथा है रसूलों पर ईमान, और पांचवा है आखिरत पर ईमान, और छठा है तकदीर पर ईमान, यानी अल्लाह ताला ने जो हमारी तकदीर लिख दी है वो अल्लाह ताला की तरफ से हक़ और सच है और वो होने वाली है। तो इन तमाम अरकान पर ईमान लाना हम सब के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इन तमाम अरकान की एक एक करके उसकी तफसील के बारे में। तो सबसे पहले है अल्लाह ताला पर ईमान रखना, यानी अल्लाह ताला पर ईमान रखने का मतलब क्या है। अल्लाह ताला पर ईमान रखने का मतलब ये है कि उसकी ज़ात, उसकी सिफ़ात और हर एतबार से उसको वहदहू ला शरीक मानना। और दूसरा हमने रुकन पढ़ा था फ़रिश्तों पर ईमान। तो फ़रिश्तों पर ईमान का क्या मतलब है, मुख्तसर वजाहत तमाम अरकान की इस वीडियो में आपके सामने बयान की जाएगी। तो अल्लाह ताला पर ईमान के बाद फ़रिश्तों पर ईमान की बात करते हैं। तो फ़रिश्तों पर ईमान का मतलब ये है कि उनको अल्लाह ताला की नूरी मखलूक मानना, ये मानना कि वो इबादत हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, और साथ ही साथ ये तस्लीम करना कि वो अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं, वो पलक झपकने की देर तक भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। और तीसरी चीज़ वो है आसमानी कुतुब पर ईमान। आसमानी कुतुब पर ईमान का मतलब ये है कि उन कुतुब को बरहक मानना और ये मानना कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीक़े बयान कर दिए हैं। और अगली चीज़ वो है रसूलों पर ईमान। रसूलों पर ईमान का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जितने भी अपने ख़ास बंदों को रसूल बनाया और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल बनाया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अम्बिया और रसूल आए हैं, तमाम को हक़ और सच मानना और ये तस्लीम करना कि वो अल्लाह के ख़ास बंदे थे और अल्लाह के फरमाबरदार थे, और आखिरत पर ईमान लाना, ये भी ईमान का एक अहम रुकन है। और आखिरत पर ईमान रखने का मतलब ये है कि इस दुनिया को फ़ानी समझना और ये यकीन करना कि ये दुनिया एक न एक दिन ख़त्म होने वाली है, सारी का सारा निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर एक नई दुनिया का और एक नए आलम का आगाज़ होगा जिसको आलम आखिरत कहते हैं, और उसमें हमारे आमाल का हिसाब किताब होगा। जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी उसको इसका अजर मिलेगा, और जिसने कोई मामूली सा भी गुनाह किया होगा तो उसको उसकी सज़ा भी मिलेगी। और अरकान इस्लाम में से आखिरी रुकन है तकदीर पर ईमान, यानी हर शय मुकर्रर है, अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दी है, उसी का हुक्म, उसी का फ़ैसला चलता है।
اب ہم عقیدہ توحید کے معنی و مفہوم پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا لفظی معنی دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کا اصطلاحی معنی دیکھیں گے۔ تو عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں گرہ یا گانٹھ کو۔ اسی وجہ سے عقیدے کو کہا جاتا ہے کہ جیسے کسی چیز کو گرہ لگا دی جاتی ہے اور وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے، تو اسی طرح انسان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ گرہ اور گانٹھ کی طرح اس کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، بلکہ گرہ اور گانٹھ سے بھی زیادہ مضبوط اس کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو جن باتوں کو سچے دل سے ہم مانتے ہیں وہ عقیدہ کہلاتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں توحید کی، کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کا لفظ وحدہ سے نکلا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے ایک ماننا۔ لیکن اصطلاح میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب عقیدہ توحید، آپ نے عقیدے کا لفظ بھی جان لیا، عقیدے کا لفظی معنی، اس کا اصطلاحی مفہوم بھی جان لیا، اسی طرح توحید کا بھی لفظی معنی اور مفہوم بھی جان لیا۔ اب ہم ان دونوں کو جمع کر کے عقیدہ توحید کا ہم معنی اور مفہوم جانتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، افعال، اختیارات میں یکتا ماننا، اس کو وحدہ لا شریک ماننا، اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا اور دل سے بھی اس بات کو تسلیم کرنا، یہ ہے عقیدہ توحید۔ تو پیارے بچوں، اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں، اور عقیدہ توحید کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ بھی ہے اور ہمارے دل کے ساتھ بھی ہے، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کو ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ پیارے بچوں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ توحید یہ دار و مدار ہے ایمان کا، یعنی ایمان کا سب سے بنیادی رکن ہے توحید۔ اب ہم بات کرتے ہیں توحید کی مزید وضاحت پر کہ توحید میں اور کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ تو توحید ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے، اس کے افعال کے اعتبار سے اور اس کے اختیارات کے اعتبار سے۔ تو ذات کے اعتبار سے کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو وحدہ لا شریک ماننا، کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، بے نیاز ہے، نہ تو اس کی کوئی مثال دنیا میں موجود ہے اور نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہے، وہ معبود حقیقی ہے، یعنی حقیقی معبود ہے۔ صفات کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو حی قیوم ماننا، کہ وہ زندہ ہے، لوگوں کو زندہ رکھتا ہے، قیوم ہے یعنی قائم ہے اور ساری دنیا کا نظام اس نے قائم رکھا ہوا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے۔ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں جو کہ ہمیں اسماء حسنہ میں بھی ملتی ہیں۔ افعال سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو خالق، رازق، قادر مطلق، مالک حقیقی، حاکم ماننا، جزا و سزا کا مالک ماننا۔ اسی طرح اختیارات کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، کہ وہی رزق دینے والا ہے، دنیا کا کوئی انسان کسی کو رزق نہیں دے سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہے جو رزق کے فیصلے کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، اسی کے ہاتھ میں تقدیر ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، اسی کے ہاتھ میں شر ہے۔ زندگی موت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی کے اختیار میں زندگی موت کا کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم نے اپنے سبق کے شروع میں حاصلات تعلم میں کہا تھا کہ ہم کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کی روشنی میں توحید کا مطلب سمجھیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کے سامنے جو دکھایا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس کلمے کا جو پہلا جز ہے، جیسے کہ یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا درس ہمیں دیتا ہے کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اللہ کے علاوہ جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں، وہ مجازی ہیں۔ قیامت کے دن وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، بلکہ قیامت تو کیا، دنیا میں بھی وہ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو قیامت کے دن کیسے ساتھ دیں گے؟ تو اس لیے معبود حقیقی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ اخلاص کی طرف۔ سورہ اخلاص، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں
کہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا درس دیا ہے اور توحید کو بیان کیا ہے کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی بھی اس کا ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، جب ہم توحید کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ توحید کیا چیز ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے جاننا یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ توحید کے وہ کون سے تقاضے ہیں جن کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں پورا کرنا چاہیے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں وہ توحید کے تقاضے بھی جانیں گے۔ تو سب سے پہلا ہے عبادت، دعا، تقسیم پر راضی ہونا، اور اسی طرح یقین اور توکل۔ عبادت کا کیا معنی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اسی کو سجدہ کرنا، اسی کو اپنا حاکم ماننا، اسے وحدہ لا شریک ماننا۔ دعا کی تفصیل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی حاجت ہو، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں، اللہ تعالیٰ سے پکاریں، اس سے دعا کریں، اور غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اسی طرح تقسیم پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اسی پر راضی رہیں، کم دیا صبر کریں، زیادہ دیا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو درست طریقے سے استعمال کریں۔ یقین اور توکل۔ یقین اور توکل کا کیا معنی ہے کہ صرف یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا مالک نہیں ہے۔ اچھا گمان اللہ تعالیٰ سے رکھنا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں۔ یقین اور بھروسہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، وہ تمام اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو آپ کے سامنے ہم نے سورۃ الاخلاص کلمہ طیبہ کی روشنی میں بیان کیا، توحید کے تقاضے بھی بیان کیے۔ اب ہم ایک نظر میں ان نکات کو دیکھتے ہیں جو نکات ہم نے آج کے سبق میں حاصل کیے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، آج کے سبق کا اہم نقطہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی رکن ہے۔ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات، افعال، اختیارات ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ماننا، اور توحید کے تقاضوں کو اپنی عملی زندگی میں لانا اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق، حاکم اور مہربان سمجھنا، اور تمام اچھے نام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں جن کو ہم اسماء الحسنی کہتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اور ان اسماء الحسنی کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لگ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔